نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک سوال ہمارے پاس ہے کہ جمعہ کا جو دوسرا خطبہ ہوتا ہے اس میں خلفائے راشدین کا ذکر ہوتا ہے اور اسی طرح اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، تو یہ کس نے سب سے پہلے شروع کیا اور کس کے دور میں یہ شروع ہوا؟ یہ جی اسلام کے پہلے مجدد ہیں، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی ہستی ہیں، اور ان کے دور میں خلفائے راشدین کی یاد بھی تازہ ہوگی، اتنا زیادہ انہوں نے اسلام کا کام کیا، اتنی بڑی ہستی ہیں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہوں نے سب سے پہلے یہ خلفائے راشدین کا ذکر اپنے خطبات میں شروع کیا۔ جمعہ کے جو آپ خطبہ دیا کرتے تھے اس میں آپ خلفائے راشدین کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو روافض سے یعنی شیعہ تھے، یہ جو خلفائے راشدین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان پر لعن طعن کیا کرتے تھے، طعن و تشنیع کا ان کو نشانہ بنایا کرتے تھے، ان کی جو خلافتیں تھیں ان کا انکار کیا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے آپ نے خلفائے راشدین کا ذکر کرنا شروع کر دیا خطبے میں، جمعہ کے خطبے میں۔ اور اس طرح جو نواسب تھے، اس طرح خوارج تھے، ناصبی تھے، خارجی تھے، یہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار کرتے تھے، ان سے بغض اور کینہ رکھتے تھے، ان کو برا بلا کہتے تھے۔ تو اس وجہ سے آپ نے مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر کیا، پھر اہل بیت کا بھی ذکر شروع کیا، اور امہات المؤمنین کا بھی، کیوں امہات المؤمنین پر بھی جو روافض ہیں، شیعہ ہیں، یہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن کرتے ہیں۔ تو یہ المدخل کتاب ہے، اس میں موجود ہے۔ اس طرح منہاج السنہ کتاب ہے، منہاج السنہ جلد نمبر 4 میں موجود ہے کہ جمعے کے جو خطبہ ہے، جو دوسرا خطبہ ہوتا ہے، اس میں سب سے پہلے جس نے ذکر کیا خلفائے راشدین کا، اسلام امہات المؤمنین کا، اہل بیت کا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، وہ سب سے پہلے جس ہستی نے شروع کیا حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر بعد وہاں سے مسلمان آپ شروع کرتے ہی آ رہے ہیں، اور خطبہ جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے اس میں ذکر کرتے ہیں۔ تو بہرحال خلفائے راشدین کا، اہل بیت کا، صحابہ کا خطبے میں ذکر کرنا یہ مستحب ہے۔ اگر کوئی نہیں بھی کرتا تو بھی جمعے کا خطبہ ہو جائے گا، مطلب قرآن مجید کے ایک دو آیات پڑھ دیتا ہے، ایک دو حدیث پڑھ دیتا ہے تو بھی خطبہ ہو جائے گا، لیکن ان کا ذکر کرنا خلفائے راشدین کا، صحابہ کا، اہل بیت کا، یہ مستحب ہے۔ یعنی آپ خلفائے راشدین کا ذکر کریں، پھر صحابہ اور اہل بیت کا ذکر کریں۔ تو اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی ہے۔ جو شخص مولا علی کو ابو بکر عمر سے افضل بتائے ایسا شخص گمراہ بدین ہے اور اہل سنت سے خارج ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھیں، خلفائے راشدین 5 ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ امام حسن پر خلافت راشدہ ختم ہو جاتی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے بادشاہ تھے، اور حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو جو خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، یہ خلیفہ راشد نہیں تھے بلکہ ان کے دور میں خلافت راشدہ کی یاد تازہ ہو گئی تھی، ٹھیک ہے جی، یعنی انہوں نے اتنا زیادہ کام کیا اسلام کا، اور کہ خلافت راشدہ کی ان کے دور میں یاد تازہ ہوگی۔ تو خلفائے راشدین 5 بار لے ویڈیو سنیں، دیگر لوگوں تک پہنچائیں، یہ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا صدقہ جاری ہے۔